الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو مسلمان سے مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں، اور خود رب تعالی فرما رہا ہے افلا یتدبرون فی القرآن، کیا اس میں یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم ان سے پوچھو جو ذکر والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو جانتے ہیں، جو خبر والے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کنہیں کہہ رہا ہے؟ جو نہیں جانتے، تاکہ تمہیں بھی معرفت حاصل ہو۔ معرفت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ امر شروع ہوتا ہے مجاہدے سے اور مشاہدے سے۔ پہلے مجاہدہ ہوتا ہے، پھر مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک جملہ جو کثرت سے بولا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی کثرت سے بولا جاتا ہے۔ اس جملے میں اگر اس کے علاوہ قرآن میں رب کی رحمت کے لیے کوئی اور جملہ نہ ہوتا تو یہ ایک جملہ ہی اس کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بیان فرما دی ہے وہ مومنین کے دل کو سکون اور سہارا دینے کے لیے کافی ہے۔ انسان اگر اس جملے پر مطمئن ہو جائے اور رب سے راضی ہو جائے اور اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو اسے زندگی میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک لمحے کو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں وہ نکات جو رب تعالیٰ کے بندوں نے راز کھولے ہیں اسے سنتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ ہیں۔ رحمان کے معنی رحم فرمانے والا، مہربانی کرنے والا۔ رحیم کے معنی کرم نوازی کرنے والا، مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ دونوں کے لغوی اور ظاہری اور باطنی معنی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رحمان کے معنی بھی یہی ہے، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ رحیم کے معنی بھی یہ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، آسانی پیدا کرنے والا، فضل فرمانے والا۔ تو جب یہ دونوں جملوں کے معنی یہ ہیں، ایک جیسے ہیں دونوں لفظوں کے، رحمان اور رحیم، تو رب تعالیٰ جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ہے، دیان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مالک ذوالجلال والاکرام، حکمتوں والا ہے، رب حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے باوجود اس نے دو ایک جیسے جملے رکھ دیے، تو کوئی تو ہوگی حکمت، کیونکہ وہ خود قرآن میں فرما رہا ہے افا حسبتم انما خلقناکم، تم کیا خیال کرتے ہو کہ ہم نے بے وجہ یہ کام کیا کہ تمہاری تخلیق کی؟ تو جب وہ کوئی کام بے وجہ نہیں کرتا تو پھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم یہ دونوں ٹکڑے ساتھ ملا کر کیوں رکھ دیے؟ وہاں قادر لگا دیتا، خالق لگا دیتا، رازق لگا دیتا، کوئی اور لفظ لگا دیتا، جبار لگا دیتا، قہار لگا دیتا، کوئی بھی اس کے نعام ہے بے شمار۔ ہم جو جانتے ہیں وہ 99 ہیں جو قرآنوں میں لکھے ہوئے آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے کئیوں نام ہیں، کئی اسماء مبارکہ ہیں، وہ اسے لگا دیتا، لیکن اس نے رحمان کے ساتھ رحیم رکھا، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، اور مولا علی کے شاگرد رشید خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، توجہ میری طرف رکھیے گا پوری توجہات سے، مجھے حضرت صاحب کا جملہ بہت پسند آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب تم کسی معرفت کی بات سنو نا تو اپنی سانسوں کو روک لو اور سانس کو روک کے سنو، تاکہ تمہیں وہ معرفت کی بات تمہارے اندر پیوست ہو جائے، اپنی آپ کو حرکت اور جنبش دیے بغیر سنو۔ تو یہ بڑی معرفت کی بات ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ تمام تر توجہات اور کنسنٹریشن کے ساتھ اس جملے پر آپ میرے ساتھ رہیں کہ امام خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے کو ایک طرف کر دیا جائے اور ایک حصے کو ایک طرف کر دیا جائے، تو جو اس کی رحمت کا دریا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا جو ایک حصہ ہوگا، اس ایک حصے کو جو آپ ایک طرف کریں گے، اب اس حصے کو اللہ نے اپنی اس کائنات پر ڈال دیا،
اس رحمت کے ایک حصے کو اپنی کائنات میں ڈال دیا، اس کا ثمر یہ نکلا کہ والدین جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس رحمت کی وجہ سے، انسان انسان سے جو محبت کرتا ہے اپنی اس رحمت کی وجہ سے، رب کی 1% رحمت کی وجہ سے، جو مالک نوکروں پہ غلاموں پہ رحم فرماتا ہے، جو مالک غلاموں پہ رحم فرماتا ہے وہ اس رحمت کی وجہ سے، جانور جو اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں وہ اس رحمت کی وجہ سے، حد تک کہ خواجہ حسن بصری کے الفاظ یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں جب گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کوئی بچہ آ جائے اور پاؤں وہ ہوا میں روک لے تو یہ بھی امر اس رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے جو رب تعالیٰ نے 1% اپنی رحمت کا جو دنیا میں نچھاور کیا، جو دنیا میں 1% نچھاور کیا، تو اس میں یہ معاملہ ہے۔ تو جو رحمان ہے اس کی رحمتیں دنیا میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، آپ رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، اور اس کی رحمتیں آپ پر ہر وقت ہمہ وقت نچھاور ہو رہی ہے۔ تو ان رحمتوں کا، ان کا کرم اور صدقہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم پر مہربانی ہے وہ 1% کی وجہ سے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے زیادہ مہربان ہیں، کائنات کی ہر شے سے، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر زیادہ مہربان میرے آقا علیہ السلام ہیں، تو وہ بھی اسی 1% رحمت کی وجہ سے ہیں کہ آقا اتنے مہربان ہیں۔ اگر 1% اللہ کی رحمت میں سے آقا کو بھی حصہ ملا اور تمام نبیوں کو بھی حصہ ملا، تمام کائنات کی مخلوقات کو بھی حصہ ملا، ہر ایک شے کو حصہ ملا، اور 1% کی وجہ سے وہ ساری شے دوسری مخلوق پر اگر مہربان ہے تو وہ اس 1% کی وجہ سے، تو 99% کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا تصور کریں، 1% میں اتنی مہربانی ہے، اتنی کرم نوازی ہے، بڑے سے بڑا گنہگار ہو کیسی پردہ پوشی کرتا ہے وہ ستار، کیسی پردہ پوشی کرتا ہے وہ ستار، کہ وہ ستار ہے اور وہ ایسا ستار ہے، ستار العیوبی و غفار الذنوبی، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا، وہ ایسا غفار ہے۔ وہ 1% کی وجہ سے، وہ 1% جو رحمت اس نے دنیا میں ڈال دی رحمان ہونے کی وجہ سے، تو اس نے رحمانیت کی وجہ سے وہ ستار بھی ہے اور وہ غفار بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیب بھی چھپاتا ہے، اس کی جو گناہ ہے نا نہ آسمان پہ ظاہر ہونے دیتا ہے نہ زمین پہ ظاہر ہونے دیتا ہے، اور جب وہ معاف کرتا ہے نا تو فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، زمین جو جگہ کو بھلا دیتا ہے، سب کو بھلا دیتا ہے، وہ اتنا کریم رب ہے۔ اس کی 1% رحمت کا عالم یہ ہے۔ تو پھر باقی 99% کا کیا ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ باقی 99% کا رحمت کا کیا عالم ہوگا اور کب ملے گی، کہاں ملے گی؟ تو جو رحمان ہے وہ دنیا میں، ہم جس رب کو پکارتے ہیں وہ رحمان ہے، رحیم کی رحمت کا حصہ دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورہ احزاب کے اندر، مومنین پہ جو مہربان ہوگا نا وہ رحیم ہوگا۔ رحمان وہ ہے جو کافر کو بھی دیتا ہے، سکھوں کو بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، منافقین کو بھی دے رہا ہے اور مومنین کو بھی دے رہا ہے۔ رحمان وہ ہے۔ ابلیس پر جو رحمت ہوئی نا وہ اس رحمان کے ہونے کی وجہ سے ہوئی، اس 1% کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے کہا مالک مجھے وقت دے، دے دی، طاقت دے، دے دی، نسل میں برکت دے، دے دی، جو جو مانگا وہ دے دی، جسے راندہ درکار کیا اس پر بھی اتنی رحمت کی کہ دے دی، اس کا کوئی سوال رد نہیں کیا، سارے سوال عطا فرما دیے۔ تو وہ 1% کی وجہ سے، وہ 1% کی وجہ سے۔ اور آج حدیث شریف میں کہ ابلیس مطمئن ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، ابلیس لعین مطمئن ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ تو جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا پڑھتا ہے نا، اس دعا کی وجہ سے اس کا گمان صحیح ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے جنت میں جانے نہیں دے گی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا، مومنین کا، انبیاء کا دشمن ہے، اسی لیے مرنے سے 40 سال پہلے اسے وہ دعا بھلا دی جائے گی۔ تو وہ دعا 40 سال پہلے بھلا دی جائے گی، لیکن ابھی تو اسے 40 سال کا وقت نہیں آیا نا، ابھی تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اسے پڑھتا ہوں اس دعا کو، اور اس کو پڑھنے والا جنت میں ہی جائے گا۔ جب شیطان لعین کا عالم یہ ہے کہ وہ رب سے اتنا پر امید ہے، تو پھر ایک مومن کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنے رب سے کتنی لو لگانی چاہیے، کتنی امید باندھنی چاہیے؟ اللہ سے 100% امید باندھے، تو اسی لیے نا امیدی کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رب تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں اور سارا کچھ جو کرم اور فضل ہے نا وہ 1% کی وجہ سے، اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے، اور جو قیامت کے دن جلوہ افروز ہوگا وہ رحیم ہوگا۔ تو رحمان وہ ہے جو دنیا میں اپنے بندے پر فضل فرماتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو مومنین پر حشر کے میدان میں فضل فرمائے گا۔ رحیم کی خاصیت یہ ہے، رحمان کافر کو بھی دے گا اور منافق کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، مسلمین کو بھی دے گا، مجرمین کو بھی دے گا، ظالمین کو بھی دے گا، سب کو دے گا، لیکن
رحیم کی علامت یہ ہے، رحیم کا عالم یہ ہے کہ وہ صرف مومنین پر مہربان ہوگا، باقی سب کو عالم غیظ میں آ کے اس روز جب وہ جلال کے عالم میں ہوگا تو کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ و ہنوز کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ اس کا ازلی اور ابدی فیصلہ ہے۔ بس اس روز مومنین بچ جائیں گے، چاہے وہ کسی امت کے ہوں، جو کسی بھی امت کا مومن ہے وہ بچ جائے گا اس روز، جو انبیاء کا ماننے والا ہے، انبیاء سے محبت کرنے والا ہے، جو رب کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، چاہے وہ اصحاب کہف کا کتا ہی کیوں نہ ہو، رب کے دوستوں سے محبت کرنے والا ہے وہ بچ جائے گا۔ اور جتنے رب کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جس طرح منافقین ہیں، وہ مسلمانوں سے کچھ کہتے یہودیوں سے کچھ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہی ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو رحیم اس روز ملے گا۔ ہم یہ جو پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کے معنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہ اے دونوں جہان کے پالن ہار، اس جہان میں بھی مجھ پر رحم فرما اور اس جہان میں بھی مجھ پر رحم فرما۔ اے میں تیرے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اپنا کلام، اپنا کام، اپنا تام، اپنا ہر شے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس جہان میں بھی مجھ پر رحم فرمائے اور اس جہان میں بھی میں اس کی رحمت کا حقدار ٹھہروں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ تو اس کی پہلی بات ہو گئی کہ یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ دوسرا، یہ نبی علیہ السلام کے حیات النبی ہونے کی بھی دلیل ہے، وہ اس طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا تو ان کے ساتھ بسم اللہ بھیجی، جب آدم کو واپس بلایا نا دنیا سے تو بسم اللہ واپس چلی گئی، جب نوح آئے تو بسم اللہ آئی، پھر واپس گئے تو بسم اللہ چلی گئی، جب لوط اور ہود آئے تو بسم اللہ آئی، جب گئے تو واپس چلی گئی، جب ابراہیم آئے تو بسم اللہ آئی، جب گئے تو واپس چلی گئی۔ جو نبی جس قوم میں مبعوث کیا جاتا اس کے ساتھ اس قوم میں بسم اللہ اترتی، جب نبی چلا جاتا تو یہ آیت بھی واپس چلی جاتی۔ اگر ایک وقت میں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ کئیوں نبی دنیا میں پائے گئے مختلف علاقوں میں، تو جو جس علاقے میں نبی مبعوث کیا گیا اس علاقے میں وہ کلمہ اترا، اس کے ماننے والوں پہ وہ جملہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، لیکن جب نبی گیا تو اس کے لیے بسم اللہ بھی اٹھ گئی، نبی کے جاتے ہی اللہ کی یہ رحمت بھی ساتھ چلی گئی۔ لیکن خاتمین نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شان کے کیا قربان جاؤں میں کہ ایسی شان ہے، ایسی رفعت ہے، ایسا عالم ہے کہ آقا علیہ السلام کو رب نے پردہ فرما دیا لیکن بسم اللہ قائم رکھی۔ یہ ان کے حیات النبی ہونے کی دلیل ہے کہ تمام نبیوں کے ساتھ جب وہ واپس گئے تو بسم اللہ اللہ نے اٹھا لی اس کی قوم پہ سے، لیکن آقا علیہ السلام کی امت پہ سے بسم اللہ قائم رکھی، کیونکہ نبی ہم میں ہے، خود قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، حبیب جب تک آپ ان میں ہیں، تو جب آپ ان میں ہیں تو بسم اللہ بھی ان میں ہے، تو اسی لیے آپ کے حیات النبی ہونے کی بھی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو مومن کو عادی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی شان بھی اور حضور کی میلاد بھی ہے کہ حضور کے حیات النبی ہونے کی دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ میرے آقا کے حیات کی دلیل ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام اگر لوگ کہتے ہیں جو پردہ کر گئے، جن کا عقیدہ یہ ہے، جو منافق ہے جو کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ کہ وہ مر گئے، وہ مٹی مل گئے، ایسے بھی ہے نا خبیث جنہوں نے کتابیں لکھ دیں کہ وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو اگر تو فائدہ نہیں دے سکتے تو یہ بتانا کہ جب اللہ نے نبی کو واپس بلا لی تو بسم اللہ کیوں نہیں بلائی؟ اور اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اس کی جو عادت ہے، جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، تو تمام 7 لاکھ انبیاء کے ساتھ ایک سنت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ الگ سنت نہیں، جب سب کو بلایا تھا نا تو بسم اللہ ہی بلا لی تھی، حبیب علیہ السلام کو بلایا ہی نہیں، ان کو امت میں رہنے دیا، ان کی امت میں رہنے دیا، ان کی امت کے ساتھ رہنے دیا۔ آقا علیہ السلام نے صرف پردہ کر لیا ظاہری طور پہ، لیکن امت کے ساتھ ہیں، اسی لیے بسم اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی مزے کے ساتھ، اور جب ہم بسم اللہ پڑھیں دونوں باتوں کے ساتھ کہ مالک کی تیری رحمت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور یہ میرے نبی کا حیات النبی ہونے کی دلیل اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں میں، تو پھر دل خوش ہوتا ہے کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو حیات النبی ہے، میں نبی علیہ السلام نے پردہ تو کر لیا لیکن وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ قرآن فرما رہے جب تک آپ ان میں ہیں تو وہ ہم میں ہیں، تو اسی لیے تو آقا علیہ السلام فرماتے جب تم گھر میں داخل ہو نا اور گھر خالی بھی ہو تو مجھ پر سلام کرنا، کیونکہ مومن کے گھر میں رسول اللہ کی روح مبارکہ ہوتی ہے، تو بس تم سلام کرنا، کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ سلام کا مقصد کیا ہے؟ حضور خود تعلیم کیوں فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کو؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں ہیں، اور یہ بسم اللہ ان کے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔